پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یہ چند مہینوں سے ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے مسئلوں کے بارے میں ہمارے مسلمان بھائی الجھن کے شکار ہیں، اور یہ ان کو حق بھی بنتا ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اس امت میں کچھ ایسے لوگوں کو رکھا ہے جنہیں دینی امور اور دینی اقدار کی قدر ہے۔ اگر کسی عمل میں کوتاہی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو کم سے کم کچھ ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جنہیں اس کی فکر ہوتی ہے کہ اب ہم ایسے موقع سے کیا کرنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جیسا کہ ہر طرف سے لاک ڈاؤن ہے، مسلم ممالک میں بھی غیر مسلم ممالک میں بھی، وہاں جہاں مسلمان ہیں، وہاں جہاں مسلمان بہت اقلیت میں ہیں، جہاں مسلمان اکثریت میں، ہر جگہ کی یہ صورتحال ہے۔ اب ایسی صورت میں ہمارے بہت سے بھائیوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں اور کیا کریں۔ دیکھیے، اس میں دو مسئلے ہیں، بلکہ تین مسئلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں تک عید کا تعلق ہے، عید کی نماز بڑی تاکیدی سنت ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ عید کی نماز واجب ہے تو شاید کوئی زیادہ غلطی نہ ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ساتھ یعنی عید کی نماز کے لیے آپ ہی نہیں بلکہ عورتوں کو اور بھی لے جانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو عورتوں کو جانے کا حکم دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں پر تو یہ سنت بڑی تاکیدی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ عید کی نماز یہ ایک تاکیدی سنت ہے، یا کہ واجب ہے، اور ہر شخص کے اوپر واجب ہے، مرد ہے یا عورت۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جمعہ جیسے عورتوں پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے نبی کریم سے عورتوں کو لے جانے کا حکم دیا، اس کا مطلب عید جو ہے وہ جمعہ سے مختلف ہے، عید کی نماز جمعہ سے مختلف ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جمعہ کے لیے اس کا ایک بدل ہے، وہ کیا، ظہر پڑھ لے، لیکن عید کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہی سے ہمارے ان بڑے بعض بھائیوں کی غلطی سامنے آتی ہے جو کہتے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں جمعہ نہیں پڑھ سکتے تو دو چار آدمی ہم گھر کے اندر ہیں تو اپنے طور پر جمعہ پڑھ لیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جمعہ عام لوگوں کے ساتھ مسجد میں ہے، اور اگر کسی کا جمعہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے دوسری چیز مشروع یعنی اصل جو ظہر کی نماز ہے وہ موجود ہے، لیکن عید ایسی چیز ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، لہذا عید ہر شخص کے اوپر ہے، لہذا ہر شخص کو عید پڑھنی چاہیے، مسلمان مرد ہے عورت ہے، ہر ایک کو عید کی نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں۔ اس لیے اس سلسلے میں دیکھیے، صحابہ کرام میں تو ایسا حادثہ پیش نہیں آیا، لیکن اسی کے مثل ایک مسئلہ پیش آیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو عید کی نماز نہیں، اس کو نماز نہیں ملی، چھوٹ گئی اس کی عید کی نماز، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا گھر عیدگاہ سے بہت دور رہا جہاں آسانی سے پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ شواہد ملتے ہیں، اس لیے اس بنیاد پر علماء نے، اور جمہور کبیر علماء کا یہ ہے کہ عید کی نماز وہ لوگ پڑھیں گے، اور اصل یہ ہے کہ اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل ہے کہ جب انہوں نے اپنی آخر عمر میں کوفہ میں سکونت اختیار کر لی تھی، اور چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد حجاج وغیرہ کا معاملہ آیا، ایک فتنوں کا دور تھا، اس لیے انہوں نے شہر سے دور جا کر کے شاید زاویہ یا کوئی مقام تھا، وہاں پر انہوں نے اپنا ایک محل اور مزرعہ کھیت وغیرہ رہا ہوگا، وہاں پر رہا کرتے تھے۔ تو اگر جب ان بسا اوقات جب وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے شہر میں نہیں آ سکتے تو اپنے اہل و عیال کو جمع کرتے، ان کا ایک غلام تھا، وہ ان کو نماز پڑھاتا اور ویسے ہی نماز پڑھاتا جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس موقع پر، اور اس چیز کا حوالہ دیکھنا چاہیں صحیح بخاری میں یہ اثر معلقاً موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں، بحقی وغیرہ میں یہ اثر سند کے ساتھ مروی ہے، اور جمہور علماء نے اسی اثر سے استدلال کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اگر ان حالات میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے بھائی بھی خاص طور پر آخری عشرہ ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ امت سے
امت کو اس بیماری سے نجات دے اور جلد سے جلد انہیں مسجدوں کو آباد کرنے اور مسجدوں میں آنے جانے کی آزادی مل جائے، تو عید کی نماز گھر میں اس کا مطلب پڑھی جائے گی اور ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائیوں کو عید کی نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سال بھر میں ایک بار آتی ہے، 2 بار آتی ہے، جاتے ہیں پڑھتے اور بھول جایا کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ دیکھیں عید کی نماز 2 رکعات ہے اور اسی طریقے سے پڑھی جائے گی جیسے 2 رکعات نماز پڑھی جاتی ہے، صرف تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہہ لیں اور تکبیر تحریمہ کے بعد جیسا کہ علماء کہتے ہیں ثنا پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد 7 تکبیر کہی جائے گی۔ بعض اہل علم نے 6 کہا ہے، البتہ راجح قول ہے کہ 7 تکبیر کہی جائے گی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 7 بار اس طریقے سے وہ اللہ اکبر کہے اور رفع الیدین بھی کرے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ سے اس سلسلے میں وارد ہے۔ تو 7 بار کہہ لینے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے قراءت شروع کرے، سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد اگر اسے سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الغاشیہ یہ یاد ہے تو اس کو پڑھ لے، یا نہیں تو دوسری 2 صورتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں قاف والقرآن المجید یہ پہلی رکعت میں اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر یہ دوسری رکعت میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں جو مشروع ہیں۔ پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ کے فارغ ہو جانے کے بعد جب کھڑا ہو تو پھر 5 تکبیریں کہے، یعنی قرات سے پہلے 5 بار کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی رفع الیدین نہیں کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول سے تو وارد نہیں ہے، صحابہ سے وارد ہے، نہیں کرتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ ایسے مسائل ہیں جس بارے میں لوگوں کو سختی سے کام نہیں لینا چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا، اتہام لگانا اور مجبور کرنا، اس سلسلے میں کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ تو 5 بار تکبیر کہنے کے بعد پھر بسم اللہ کہہ کر کے وہ قرات کرے اور دوسری رکعت میں جیسے کہ ہم نے کہا الغاشیہ یا ایک طرف سے پڑھے، اس طریقے سے 2 رکعت پوری کر لے۔ عموماً علماء کا یہی خیال ہے کہ اگر انسان عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے تو وہ خطبہ نہیں دے گا، وہ خطبہ نہیں دے گا۔ یہاں کے مفتی اعظم نے بھی یہی بات کہی ہے اور لجنہ دائمہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ خطبہ نہیں دے گا، واللہ عالم واللہ عالم۔ میں علماء کے اقوال نقل کر دے رہا ہوں کہ خطبہ نہیں دے گا، اس لیے کہ حضرت انس بن مالک سے عید کی نماز تو ثابت ہے لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں پر یہ وارد نہیں کہ وہ خطبہ بھی دیا کرتے تھے، واللہ عالم۔ تو علی کل حال عید کی نماز کا یہ طریقہ ہے۔ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ عید کی نماز میں اگر کوئی شخص عید کی اگر تکبیرات چھوڑ دیتا ہے تو اصل یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر سجدے سہو نہیں ہے، بھول جاتا ہے یا کسی تکبیر میں اس سے کمی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بعض سلف سے حضرت عبداللہ عمر وغیرہ سے صحیح ثابت ہے کہ اس سلسلے میں وہ کمی یا زیادتی ان سے ہوئی ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں ان آثار کو بھی صحیح قرار دیا ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایسے وارد ہیں کہ ان میں کمی اور زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ بات چند تھیں جو عید کی نماز سے متعلق مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے اور عید کے گزرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اور آپ کے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔